صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابی برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے رسول مجھے کسی ایسے عمل کا بتائیں کہ جس کے اوپر میں عمل کروں اور وہ عمل مجھے داخل کر دے، کس کے اندر؟ جنت کے اندر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال امت الاذی عن طریق الناس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے سے آپ تکلیف دہ چیز کو دور کر دیں۔ پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں، سن لیں۔ صحابی رسول نے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ کسی ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائیں کہ میں وہ عمل کروں تو میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے۔ اس زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر میں اور آپ زندہ ہیں، اس زمانے کے اندر لوگوں کے راستے کے اندر جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، وہ تکلیف دہ چیز یہ نظام ہے، یہ غلیظ نظام، یہ کرپٹ نظام، یہ گندہ نظام، چوروں کو سپورٹ کرنے والا نظام، اشرافیہ کو سپورٹ کرنے والا نظام۔ سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت امت مسلمہ کے راستے کے اندر یہ ہے، اور اسی نظام کے سبب ہم لوگ پستیوں کے اندر چلے گئے، عروج سے ہم زوال کی طرف گئے، اس نظام کی طرف۔ لہٰذا یاد رکھیں، کوشش کریں اس بات کی، کوشش کریں اس بات کی، کوشش کریں اس تنظیم کا ساتھ دیں، کوشش کریں اس عالم دین کا ساتھ دیں، کوشش کریں اس لیڈر کا ساتھ دیں کہ جس لیڈر کا ویژن یہ ہو کہ میں راستے سے اس نظام کو دور کروں گا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نافذ کروں گا، اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر نافذ کروں گا، اللہ تعالیٰ کے رسول کا نظام، نظام مصطفیٰ تخت کے اوپر لاؤں گا۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں، اس کے لیے آپ سٹرگل کریں۔ میں پھر دیکھیں جملہ دہرا دیتا ہوں، حضور پاک نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ تو عمل یہ ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دیں۔ تو کوئی بھی تکلیف دہ چیز آپ دور کریں گے آپ کو اجر ملے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے صدقے جنت دیں گے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے نا، وہ رکاوٹ یہ نظام ہے۔ اس رکاوٹ کو دور کر دیں، ساری رکاوٹیں خود بہت دور ہو جائیں گی۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر جو اشارہ میں نے کرنا تھا وہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ دیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں، دین کو سیاسی قوت بنانے کی کوشش کریں۔ میرا یہ اشارہ تھا، اس لیے آپ سٹرگل کریں، اس کے لیے آپ کوشش کریں، انفرادی ہو سکتی ہے، اجتماعی ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ اخیہ، مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے مومن کا آئینہ ہے، اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، کہ جس وقت اس کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ آئینے کا کیا کمال ہوتا ہے؟ وہاں پر بندہ جس وقت دیکھتا ہے نا، اپنی شکل دیکھتا ہے، تو اپنی شکل کے اندر جو کچھ داغ دھبا نظر آتا ہے نا، آئینہ تمہیں وہ داغ دھبا دکھا دیتا ہے، تم اس کو دور کر دیتے ہو۔ لیکن آئینہ چیخ چیخ کر لوگوں کو کچھ نہیں بتاتا، یہ بات یاد رکھیں۔ آئینہ صرف آپ کو ہی مطلع کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب کسی بھائی کے اندر تم کوئی عیب دیکھو، جب تم کوئی عیب دیکھو تو تم کیا کرو؟ خاموشی سے اس کی جا کے اصلاح کر دو کہ بھائی یہ عیب ہے تمہارے اندر، میں نے دیکھا ہے، میں تمہارا بھائی ہوں، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم جہنم کے اندر جاؤ، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ، لہٰذا اپنے اس عیب کو دور کرو۔ تو تمہیں مومن کے لیے آئینہ بن کے رہنا چاہیے، تمہیں مومن کے لیے آئینہ بن کے رہنا چاہیے۔ یہ اس حدیث پاک کا معنی ہے۔ پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں، مومن کا آئینہ ہے کہ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، کہ اس کے اندر جب عیب دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ تو خاموشی کے ساتھ اپنے بھائی کو نصیحت کریں، اس کے اندر کوئی عیب ہو، اس عیب کو دور کریں، اس کی اصلاح کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اعلانات کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص کے اندر یہ عیب ہے۔ ہر محفل کے اندر، مسجد ہو، اجرا ہو، خانہ کعبہ ہو، کوئی بڑے سے بڑی جگہ ہو، ہم پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس عیب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کر دیا، یعنی اس عیب سے وہ دور ہو گیا، توبہ کر لی، تو کہیں میں اس عیب کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے مبتلا نہ کر دے۔
اور اس حدیث پاک کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو میرا اپنا ذاتی اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کس طرح آئینہ ہے؟ کہ مومن کو اس طرح آئینہ ہونا چاہیے، یعنی اتنے اس کے اعمال ستھرے ہونے چاہیے، اتنا اس کا کردار ستھرا ہونا چاہیے کہ دوسرا شخص، دوسرا مسلمان اس کو دیکھے تو اس کے اوپر خود بخود اپنے عیب مطلع ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا، میں اگر یہاں پر نماز پڑھتا ہوں تو کوئی شخص آئے دیکھے یار یہ تو نماز پڑھتا ہے، میں نے تو زندگی کے اندر کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، آج کے بعد میں نماز پڑھوں گا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص آپ کو آ کر دیکھتا ہے کہ آپ مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو اب مہمان کو کھانا کھلانا کیا، یہ بھی سنت رسول ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم بھی ہے، رسول اللہ کو حکم بھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر، آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کی تعظیم کرے۔ جب وہ آپ کو مہمان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے یار میں نے تو پوری زندگی کبھی کسی مہمان کو ایک کپ چائے کا نہیں پلایا، یہ اس کے اندر عیب تھا، اب آپ اس کا آئینہ ثابت ہوئے، اس نے اس عیب کو دور کر لیا۔ یہ حدیث پاک کے دو معنی اور آداب زندگی کے یہ بہت بڑے دو ادب ہیں، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں اور ان کے اوپر عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر جاری کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی تبدیل ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ ایک تیسری روایت بھی آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت وہب ابن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ممبر کے اوپر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خذ العفو واعفر وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ معافی دینے کو لازم پکڑو اور نیکی کو حکم کرو اور جاہلوں سے کنارہ کشی کرو۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس اللہ کے فرمان میں لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کا ہی حکم ہے، اور اللہ کی قسم جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا، ان لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ہی پیش آتا رہوں گا۔ دیکھیں کتنی جامع آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو، معافی دینے کو لازم پکڑو، وامر بالعرف، اور نیکی کو حکم دو لوگوں کو، ایک تو لوگوں کو معاف کرو، دوسرا نیکی کا حکم دو لوگوں کو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلین سے سلام کریں دور سے ہی، ان کے ساتھ الجھیں نہیں، ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں۔ اس آیت کے اوپر بھی آپ غور کر لیں، پھر صحابی رسول کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کا اشارہ دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو فرماتے ہیں پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے کہ پھر میں زندگی کے اندر اس طرح کروں گا کہ جب کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا، جب تک میری ان لوگوں کے ساتھ زندگی ہے، جب تک میری ان لوگوں کے ساتھ زندگی ہے، میں کیا کروں گا کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہی پیش آتا رہوں گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علموا ویسروا ولا تعسروا واذا غضب احدکم فلیسکت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو تعلیم دو، لوگوں کو تعلیم دو، آسانیاں پیدا کرو اور تنگیاں پیدا نہ کرو۔ لوگوں کو تعلیم دو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ چپ رہ جائے۔ جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ بندہ کیا کرے، چپ رہ جائے۔ یہ بات یاد رہے گی آپ کو، آسان ہے، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک روایت اور سناتا ہوں کہ حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کان النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ اذا اتی بالشیء یقول اذهبوا به الی فلان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جس وقت کوئی تحفہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ فلانا کے پاس لے جاؤ، فلاں عورت کے پاس لے جاؤ، فإنها كانت صدیقۃ خدیجۃ۔ فرمایا یہ میری جو زوجہ پاک تھی ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لے جائیں، یہ ان کی سہیلی تھی، یہ ان کی صدیقہ تھی، یہ ان کی دوست تھی۔ اذهبوا به الى آل بیت فلانا فإنها كانت تحب خدیجہ، یہ فلاں عورت کے گھر کے اندر لے جاؤ کیونکہ وہ میری بیگم صاحبہ، میری جو گھر والی ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ عورت محبت کرنے والی تھی۔ یہاں پر بیویوں کے حقوق سمجھ آئے کہ بیویوں کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ دیکھیں کتنے حقوق ہیں بیویوں کے۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہدیہ آتا تو حضرت خدیجہ کی سہیلیاں، ان کے ساتھ محبت کرنے والی جو خواتین ہوتی تھیں، ان کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھیج دیا کرتے تھے کہ ان کو تحفہ دو، یہ میری گھر والی کی کیا ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والی ہیں۔
تو کتنی عقیدت کا، کتنے احترام کے اوپر، کتنے پیار کے اوپر مبنی یہ رشتہ ہے، اور آج یہ رشتہ سب سے زیادہ مذاق ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ میں نے پوری زندگی کے اندر سوائے ایک خاتون کے، وہ بھی کوئی خاتون مرد نہیں، میں نے بیوی کے متعلق اچھا جملہ پڑھا ہے۔ کبھی بھی کسی لڑکے کو میں نے نہیں دیکھا بھائی کو حقوق لوگ بیان کرتے ہیں، بہنوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے والدین کے لیے اچھے جملے لکھتے ہیں، لیکن بیویوں کے اوپر ہمیشہ جوک، لطیفے، کارٹون، اسی قسم کی باتیں ہوئی ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے دوستوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ زندگی تو رہی زندگی، ان کی وفات کے بعد بھی اتنا ان کا حق ہے، تو اس حق کو پہچانیں۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، بیویوں کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں، ان کا حق پہچانیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ لوگوں کے پاس، ایک کلمے کے ذریعے آپ نے ان کو حاصل کیا ہے۔ اور اس خطبے کے اوپر بھی غور کریں کہ وہاں پر تقوی کا لفظ کتنی دفعہ آتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے، بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔